بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کڑک الفت جنگ کی جانب سے اپنے تمام طلباء کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دین و دنیا کی بھلائی عطا فرمائے۔ اس لاسٹ لیکچر میں ہم نے عقیدہ رسالت پر ہم نے بات چیت کی تھی اور اس کو ہم نے پڑھا تھا کہ عقیدہ رسالت کیا ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے پیغمبر بھیجے ہیں، اور اس تمام رسولوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے بھیجا کہ تمام لوگوں کی وہ بھلائی اور ان کو رہنمائی کا راستہ دکھائیں۔ رسالت کی وہ ذریعہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کی جا سکتی ہے اور اس احکامات کو درست طور پر سمجھا جاتا ہے۔ نبیوں کے جو آنے کا نظام ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نظام کو عقیدہ رسالت کہا جاتا ہے۔ اس کے اوپر ہم نے پڑھا تھا۔ تو آج ہم پڑھیں گے کہ یہ جو ہمارا عقیدہ رسالت ہے، عقیدہ رسالت کے رسولوں پر ایمان، اس کی ضرورت کیا ہے؟ آیا کہ اس معاشرے میں اس کی ضرورت کیوں پیش ہے؟ یعنی پیغمبروں کو، رسولوں کو، نبیوں کو لوگوں کی طرف کیوں لے کر کیوں بھیجا اللہ تعالیٰ نے؟ وجہ کیا ہے؟ اس کی ضرورت، یہ ہمارا ٹاپک میں لکھا ہوا ہے کہ ضرورت رسالت کیا ہے۔ تو اس کو آج ہم نے پڑھنا ہے کہ نبی جو یہاں پر آئے ہیں یہ ان کی ضرورت کیوں ہے، وجہ کیا ہے۔ اس کو ہم قرآن مجید سے بھی اور ہم نے جو کتاب میں بھی آپ کو دیا گیا اس سے آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو لیٹس آپ اپنی بک کا پیج نمبر 9 نکالیں، ضرورت رسالت۔ یہ آپ کی ہیڈنگ نظر آ رہی ہوگی آپ کو کہ بامقصد زندگی گزارنے کے لیے صراط مستقیم سے واقفیت ضروری ہے، کہ انسان کو اپنی زندگی کو، اپنی حیات کو مقصد والی بنانے کے لیے اس کو لازمی ہے کہ صراط مستقیم کیا ہے؟ سیدھا راستہ۔ آپ کہتے ہیں نا کہ اہدنا الصراط المستقیم سورۃ فاتحہ میں، کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ یہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق جو اس راستے پہ ہم چلتے ہیں، یعنی اسلام والا راستہ، دین والا راستہ، بھلائی والا راستہ، خیر والا راستہ، سچائی والا راستہ، یہ صراط مستقیم ہے۔ صراط مستقیم سے واقفیت ضروری ہے۔ یعنی اگر آپ زندگی کو حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ کا حلیفہ بننا ہے، نائب بننا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے انسانوں کو، اللہ تعالیٰ کا بہترین اشرف المخلوق بننا ہے، اعلیٰ مخلوق بننا ہے، تو اس زندگی کو مقصد والی زندگی بنانے کے لیے لازمی ہے کہ صراط مستقیم سے واقفیت ضروری ہے۔ اب صراط مستقیم کیا ہے وہ دیکھیے۔ انسان کو صراط مستقیم کے یہ بھی ڈیفینیشن کرتے ہیں کیا ہے صراط مستقیم۔ انسان کو معلوم ہونا چاہیے کہ خیر کیا ہے، اچھائی کیا ہے، نیکی کیا ہے، اور شر کیا ہے، برائی کیا ہے، بدی کیا ہے، گندی چیز کیا چیز ہے۔ یعنی نیکی اور برائی میں اس کو فرق معلوم ہونا چاہیے۔ نیکی کیا ہے اور یہ کن کاموں سے حاصل کی جاتی ہے، یہ انسان کو یہ صراط مستقیم ڈیفینیشن کی جا رہی ہے کہ انسان کو معلوم ہونا چاہیے کہ خیر کیا ہے، شر کیا ہے، نیکی کیا ہے، اور نیکی کن کاموں سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ ایسے کون سے کام ہیں، ان کو پر عمل کر کے ہم نیکی کی راستے پر گامزن ہو سکتے ہیں۔ اب یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے نا۔ اب یہ ایک انسان جو ہے، جو کچھ سمجھتا ہے کہ میں اپنے لیے کچھ کروں، اپنے لوگوں کے لیے کچھ کروں، اپنے کام ایسے کروں کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے، کہ انسان کا اندر جو ہے وہ جستجو میں لگا رہتا ہے فطری طور پر، تو پھر وہ یہ معلوم کرنے کی کوشش کرے گا کہ صراط مستقیم کون سا راستہ ہے۔ وہ معلوم کرے گا کہ خیر کیا ہے، برائی کیا ہے، شر کیا ہے، نیکی کیا ہے، اور نیکی حاصل کن کاموں سے ہوتی ہے۔ اب وہ دیکھیں بدی کیا ہے اور اس سے کس طرح بچا جا سکتا ہے، اور وہ نہیں جانتا کہ وہ اس دنیا میں کہاں سے آیا ہے
اور وہ مرنے کے بعد کہاں چلا جائے گا اور وہاں اس کے ساتھ کیا معاملہ پیش آئے گا۔ اب یہ انسان ہے، جب اس کو ان تمام باتوں کو معلوم کرنے کے لیے اسے کیا کرنا چاہیے، یہ کس طرح اس کو باتیں معلوم ہوں گی کہ نیکی کیا چیز ہے، بدی کیا چیز ہے، برائی کیا چیز ہے، اس سے یہ معلوم نہیں ہے اس دنیا میں کیوں آیا، اس دنیا میں اس کا مقصد کیا ہے، اس دنیا میں وہ اگر رہ رہا ہے تو کیوں رہ رہا ہے، اور اگر وہ جب وہ فوت ہو جائے گا، مر جائے گا، تو پھر اس کو اگلے جہان میں اس کے ساتھ کیا حشر ہوگا، اگر وہ ایسے کون سے کام کرے تو اگلے جہان میں اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سیدھے راستے پر چلنے کی وجہ سے وہ اپنا اللہ تعالیٰ سے جنت عطا فرمائے گا، وہ کون سے عمل ہیں جن سے بچ کر وہ جہنم سے بچ سکتا ہے، یہ تمام کاموں کی جستجو میں انسان لگا رہتا ہے۔ تو اس چیز کو دور کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ضرورت، جو یہ سب چیزیں ضرورت تھی کہ ہمیں کوئی ایسا بندہ ہونا چاہیے، ہمیں کوئی ایسا، ہم دیکھیں نا ہمارے والدین ہیں نا، جب انسان بچہ چھوٹا ہوتا ہے اس کو منع کرتے ہیں، یہ نہ کر، یہ نہ کر، یہ نہ کر، یہ نہ کر، اور یہ کر، جو اچھا کام ہو سکے یہ کر، یہ کر، یہ کر۔ تو ایک گائیڈ آپ کرنے والا آپ کے والدین آپ کے پاس موجود ہوتے ہیں، ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں۔ اب یہ تو اچھے اور برے کی تمیز میں ہمیں، یعنی اپنے اچھے بڑوں میں فرق کے بارے میں والدین بتاتے ہیں، لیکن اگر ہم اس دنیا میں بھی کامیابی حاصل کرنی ہے، نیکی اور بدی میں فرق معلوم کرنا ہے، تو وہ ہمیں کس ہمیں ضرورت ہے، تو ہمیں وہ ضرورت رسالت جو ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء ہیں، انہوں نے آ کر اس چیز کو پورا کیا ہے۔ بک کو دیکھیے کہ وہ نہیں جانتا کہ وہ اس دنیا میں کہاں سے آیا ہے اور مرنے کے بعد کہاں چلا جائے گا، اور وہاں اس کے ساتھ کیا معاملہ پیش آتا ہے۔ جس ذات پاک نے انسانوں کو پیدا کیا اور ساری خلق کی اور ساری کائنات کی خلق کی، یعنی وہ ذات جس نے اس انسان کو بھی پیدا کیا، تمام انسانوں کو پیدا کیا اور پوری کائنات خلق کی، خلق کرنا مطلب پیدا کی، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے، یہ انسان کو معلوم نہیں ہے کہ اس کی جو خوشنودی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ انسان کے پاس ان سوالات کا جو درست جوابات موجود نہیں ہیں۔ اب یہ تمام جو باتیں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ نیکی اور بدی میں فرق، خیر اور شر میں فرق، اچھائی اور برائی میں تمیز، اور اس دنیا میں آنے کا مقصد، کہ انسان کے زندگی میں کیا مقصد کیا ہے، اور میں جیسے جب مرتا ہوں تو میرے ساتھ کیا حشر ہوگا۔ تو یہ تمام یہ باتیں کہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے، وہ کون سے کام ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے ناراض ہوتا ہے، تو یہ تمام سوالات انسان کے پاس ان سوالات کے درست جواب موجود نہیں ہیں۔ اب یہ درست جواب کس طرح معلوم ہوا ہمیں، وہ سنیں۔ ان سوالات کے درست جوابات کے حصول کے لیے انسان کی ضرورت تھی، یہ انسان کے سوالات تھے کہ انسان ان تمام سوالوں کو اس کو درست جواب ملے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سوالات کے درست جوابات کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول مقرر فرمائے، نبی اور رسول مقرر فرمائے۔ نبی جو اللہ تعالیٰ کا پیغام، یعنی انسان کی جو جستجو تھی نیکی اور برائی میں فرق کرنا اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا طریقہ، اللہ کی ناراضگی سے بچنے کا طریقہ، یہ تمام طریقے انسان کی جستجو تھی۔ اس جستجو کو پورا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف سے ایسے بندے منتخب کیے، برگزیدہ نیک لوگ، جن کو نبی اور رسول کہا جاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس حصول کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول مقرر فرمائے، اور انہیں انسان کی ضرورت اور فلاح و کامرانی کی تمام باتیں بتائی ہیں، پھر ان کے ذمہ یہ بات لگا دی کہ وہ یہ علم لوگوں تک پہنچا دیں، پھر ان کے ذمہ یہ بات ان کے ذمہ لگا دی، ان کی یہ ذمہ داری ان کو فرائض سونپا گیا کہ یہ ذمہ داری ہے یہ تمام لوگوں تک پہنچا دیں۔ جو لوگ انبیاء اور رسولوں کی باتوں پر عمل کرتے ہیں وہ لوگ بھی سیرت و کردار کے اعتبار سے بہترین انسان بن جاتے ہیں۔ اب ہماری سوالات جو ہمارے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں، انسان کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں، نیکی کس طرح معلوم کی جائے، بدی کس طرح اس کی فرق کیا جائے، نیکی بدی میں اچھائی اور برائی کا تمیز کس طرح کی جائے، اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے، اللہ کی ناراضگی سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، یہ تمام سوالات کا جو جوابات اللہ تبارک تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کو بھیج کر ہمیں بتا دیا، کہ کہا کہ ان کی جو زندگی ہے
اور یہ جو تعلیمات دیتے ہیں ان تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر اب دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو یہ تمام سوالات جو ہیں جو لوگ یہ تو لوگ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ اور نیک بندے ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو بندہ ان کے احکامات پر ان کی تعلیمات پر عمل کرے گا وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہترین بندہ بن جاتا ہے، وہ بھی اخلاق و کردار اس کا سیرت و صورت اس کی سیرت اور کردار کے اعتبار سے وہ بہترین انسان بن جاتا ہے۔ دیکھیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تحقیق تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بہترین مثال ہے۔ یہ کیا ہے؟ سورۃ الاحزاب میں اللہ ارشاد فرمایا کہ بہترین مثال ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا ہے اور جس چیز کا آپ کا حکم دیا ہے وہ کام آپ اپنا لو تو تمہاری دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، تمہاری آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ تو یہ تمام باتیں ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا یعنی بیچنے کا مقصد قرآن کریم نے یوں بیان فرمایا، یہ کہ رسالت جو ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بھیجا قرآن مجید نے اس کی بات کہی ہے۔ اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا مقصد لوگوں کی طرف اس کا مقصد ہے، فرمایا کہ قرآن مجید میں سورۃ ابراہیم آیت نمبر 1 الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور الف لام را، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کتاب جس کو ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آؤ، روشنی میں لے آؤ، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، ان کے رب کی توفیق سے اس خدا کے راستے پر جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے، یعنی اس کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنے ذات میں آپ تعریف کیا گیا بزرگ ہے۔ تو یہ بات کہا کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بتایا کہ آپ کو ہم نے برگزیدہ اور اپنا پیارا محبوب بندہ بنا کے لوگوں کی طرف کیوں بھیجا؟ وجہ یہ ہے کہ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، لوگوں کو گناہوں کے اندھیروں سے نکال کر نیکی کی طرف لے کے آنا، برائی کے راستے سے روک کر ان کو اچھائی کا راستہ بتانا، اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کے اذن سے ان کو غلط راستے چھڑا کر ان کو اچھے راستے کی طرف لے کے آنا۔ اب اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے کیا فرمایا، تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لانے کا مطلب ہے شیطانی راستوں سے ہٹا کر اللہ تعالیٰ کے راستے پر لانا، کیونکہ انسان کے جو سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے نا، سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے وہ انسان کا ساتھ جو سب سے بڑا دشمن ہے وہ شیطان ہوتا ہے، اور شیطان کی یہ ہمیشہ وہ چاہتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے دور ہو کر جو غلط راستہ شیطان کے بنائے راستے ہیں اس پر چلے، اس لیے وہ ان کے لیے وہ اس چیز میں لذت چاشنی پیدا کرتا تو انسان کے اللہ تعالیٰ سے دور ہو جائے، اللہ تعالیٰ سے دور ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو اس لیے بھیجا تاکہ تاریکیوں سے نکال کر یعنی گناہوں کے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف مطلب لے کر آئے۔ یعنی یہ کیا ہے، گناہ کون سے ہیں، یعنی شیطانی راستوں سے ہٹا کر اللہ تعالیٰ کے راستے پر لانا، یہ مقصد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ لوگوں کو شیطان کے راستے سے ہٹا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ لوگوں کو شیطان کے راستے سے ہٹا کر اللہ تعالیٰ میرے راستے پر لے کر آپ جائیں، یہ مقصد تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ہدایت انسان کی بنیادی ضرورت ہے، ہدایت جو ہوتی ہے، ہدایت رہنمائی وہ انسان کی بنیادی ضرورت ہوتی ہے کہ انسان چاہتا ہے، ہر انسان جو ہے وہ خود کچھ بھی نہیں کر سکتا جب تک اس کو کسی چیز کے بارے میں گائیڈ نہ ہو، علم نہ ہو، رہنمائی نہ ہو کہ یہ فلانا کام ہے وہ اس طرح آپ چلنا ہے۔ ہم نے ایک اپنے گھر سے کسی آفس تک کام جاتا ہے، اگر اس کو اس جگہ کا آفس کا راستہ معلوم نہیں ہوگا تو وہ کیا ہوگا، وہ تو کہیں کسی اور جگہ نکل جائے گا۔ تو اس راستے کو معلوم کرنے کے لیے اس کو گائیڈ کرنے والا ضرورت ہوگا، ہدایت دینے والا ضرورت لازمی اس کی ضرورت پڑے گی۔ تو ایک ہدایت انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیج کر انسان کی اس بنیادی ضرورت کو پورا کیا۔ یہ انسان کی جو بیسک ضرورت ہے، بیسک ضرورت جو اس کو یہ بیسک ضرورت ہے کہ ہمیں رہنمائی والا کوئی بندہ ہو، ہمیں بتائے کہ اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے، اور نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے، اللہ کی رضا حاصل کس طرح کی جاتی ہے، اللہ کی رضا، اللہ کی ناراضگی سے کس طرح بچا جا سکتا ہے،
یہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں اور نبیوں کو بھیج کر یہ انسان کی بنیادی ضرورت کو پیدا کر دیا. تو ڈیئر فرینڈس، تو یہ تو آج کا لیکچر تھا ضرورت رسالت کی ضرورت. تو اس کے اوپر ہمارا ایک سوال بنتا ہے، وہ آپ پیج نمبر 12 پر دیکھیے. پیج نمبر 12 پر دیکھیے آپ، اس کے اوپر ایک سوال بنتا ہے کہ رسالت کی ضرورت پر نوٹ لکھیے. یہاں پر بھی میں لکھ لیتا ہوں، یہ سوال نمبر 2 ہے. رسالت کی ضرورت پر نوٹ لکھیں. تو اس کے لیے آپ نے جو جواب ہے آپ کا، جو آج ہم نے پڑھا ہے پیج نمبر 9 پر، جو ہیڈنگ ہے ضرورت رسالت، بامقصد زندگی گزارنے کے لیے، یہاں سے لے کر وہ جہاں پر ہم نے ختم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیج کر انسان کی اس بنیادی ضرورت کو پورا کیا ہے. یہاں تک جو پڑھا ہے یہ پورا جواب اس کا بنتا ہے. آپ جب ہوم ورک کریں تو آیت لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اعراب میں غلطی ہو جاتی ہے، آپ صرف اس کا ترجمہ لکھ لیں. تو یہ میں یہاں پر بھی لکھ لیتا ہوں. دیکھیے صفحہ نمبر 9 پر ضرورت رسالت. دیکھیے صفحہ نمبر، دیکھیے نمبر 9 پر ضرورت رسالت، اور ختم کہاں پر ہوگا؟ پیج نمبر، اور یہ ختم ہوگا پیج نمبر 10 تک تا صفحہ نمبر 10 تک، جو آپ کو میں پڑھا چکا ہوں. تو ٹھیک ہے، یہ آپ کا ہوم ورک ہے، میں آپ کو اسائنمنٹ کے طور پہ بھی لکھ کے کو میں بھیج دوں گا. تو اگر اس کے علاوہ بھی کوئی بات آپ کو سمجھ نہیں آئی تو وہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین و دنیا کی بھلائی عطا فرمائے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. والسلام.